اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کر دو۔ حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے۔ ٹھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو نہیں روکتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول، لیکن پوری امت کی علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی۔ آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فتنے فرقے کی بات نہیں ہے۔ تنگ آ کر ہر بندہ لگا ہوا ہے، ہر جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، اصل دین یہ ہے، اصل عید یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اصل۔ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری، 63 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا حضور کی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار کہا ہو یارو آؤ میرا برتھ ڈے منا لو؟ ہمارے ہاں ملتان میں آج 60 من کا کیک بن رہا ہے، وہ کیک 5 میل لمبا ہے، اور پھر وہاں کھڑے ہو، پچھلی دفعہ بھی تھا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی، یہ گانا گایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان گاتے ہیں یا کرسچن گاتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ عیسائیوں کا کام ہے مسلمانوں کا کام ہے؟ یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، نبی کی ذات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا۔ اگلی بات سنو، جس طرح عورت پر پردہ ہے، عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے۔ عورت کی آواز کو بھی غیر محرم نہیں سن سکتا، حرام ہے۔ اگر کہو میں مسئلہ غلط کر رہا ہوں، عورت کی آواز بھی غیر محرم نہیں سن سکتا۔ یہ جو نعتیں پڑھ رہی ہیں عورتیں ٹی وی پہ آ کر، مولوی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکیاں نعتیں پڑھ رہی ہیں، کوئی کہنے والا کوئی نہیں کہ شریعت میں حرام ہے، کوئی کہنے والا کوئی نہیں۔ اور جو روکتا ہے یہ نبی کی میلاد کو نہیں مانتا۔ او اللہ کے بندو، یہ گناہ ہے۔ عورت کی آواز دوسرے مرد کے لیے سننا حرام ہے۔ نعت خوانیاں ہو رہی، ہمارے ہاں تو بڑی بچیاں پڑھتی ہیں، ہم تو ان کے قرآن کے ختم پر ان کو نہیں بٹھاتے کہ قرآن ہمیں سنا لو، اس لیے کہ گنہگار ہو جائیں گے قرآن سن سکتے۔ بھی شریعت نے منع کیا ہے، ہاں چھوٹی بچیاں ہیں، ہم بھی سنتے ہیں سبق ان کا۔ اب میلاد کے جلوس میں عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ شہروں میں مدینہ پاک کا پورا ایک ڈھانچہ بنا کے کھڑا کر دیا گیا روضہ پاک، اور لکھا کیا گیا کہ فلاں قوال روضہ رسول کے سائے میں قوالی کریں گے۔ اب وہ روضہ رسول بن گیا ہے، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، آپ کے شہروں میں۔ کہو نہیں بنا کھڑا، کعبہ بنا کھڑا ہے، وہ عورتیں چکر کاٹ رہی ہیں۔ اس کا گناہ کس کی سر پہ؟ حکومت تو ہماری ہے نہیں، سیدھی بات ہے، لیکن یہ ملا لوگ جنہوں نے دین کو کھیل بنایا، دین کھیل بن گیا۔ میں نے پہلے کہا یہ بیچارے جو اسلام آباد میں ختم نبوت کا دھرنا دے کے بیٹھے، یہ تو نبی کا نام استعمال کیا گیا، ان کو کیا پتا ختم نبوت کیا؟ چھاننیاں بولن لگ پئی انہوں نے ختم نبوت کی ہے۔ جنہ غریبہ نے ہر دربار کو خدا مانا ہے، ہر پیر کو نبی مانا ہے، ہر پیر کو تم نبی مانو، تمہیں کیا پتا ختم نبوت کیا ہے؟ یہ تو پیسے دے کے بٹھایا گیا، اگلوں نے پیسے بانٹے بعد میں لے جاؤ، اور اگر پیسہ نہ ہوتا تو وہ دونوں جو لیڈر تھے وہ آج لڑ رہے ہوتے، اس لیے کہ پیسہ ایک کھا گیا دوسرے کو کچھ نہیں ملا۔ آج ٹی وی پہ دیکھو دونوں لڑ رہے ہیں بیٹھے، صرف اس لیے کہ چیئرمین میں ہوں، وہ کہتا ہے چیئرمین میں۔ اگر دین ہوتا لڑائی نہ ہوتی۔ اور ہماری قوم بدھو، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نعرہ رسالت۔ یہ کیا ہے؟ مر گئی، کہاں گئی حکومت؟ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے ملک میں، کیا بیچارے لوگ مر رہے ہیں، مزدور مزدوری پہ نہیں جا سکتے، پوری قوم کو اس طرح رکھا ہوا۔
کیا یہ نبی کا کام یہی تھا کہ اسی کا نام رسالت ہے، اسی کا نام نبوت؟ نبوت تو ساری دنیا کا حیا اور شرف ہے۔ سنو، نبی سے بڑھ کر شرم و حیا کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کی صداقت نبی ہے، جس نے بھی صداقت لینی ہے نبی کے دروازے سے لینی ہے۔ نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان ملاؤں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کسی نے کہا مولانا آپ گالیاں دے رہے ہیں، کہا قرآن میں بھی گالیاں ہیں۔ اردو اس کو آتی نہیں، کہتا قرآن بھی تے گالا نال پڑھیا پیا نا۔ اب ایمان سے آپ اور میں تھوڑا سا سوچیں بیٹھ کر، میں ان مولویوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو یہاں والے بھی ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کیا قرآن گالیوں بھرا ہے؟ قرآن تو محبت بھری ایک کتاب اور ایک کلام ہے۔ کیوں قرآن کو بدنام کیا جاتا؟ جہاں قرآن نے کہا ہے وہ نبی کے دشمن کو کہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ نون والقلم میں، حماز مشاء بنمیم مناع لیکن اس میں بھی ماں بہن کی گالی قرآن نے نہیں دی، اس میں بھی دلہ کمینہ کی قرآن نے گالی نہیں دی۔ ہمارے ہاں لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں لوگ، پھر نعرے بھی لگانے لگ جاتے۔ بہرحال میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی جن لوگوں نے لکھا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور جن لوگوں نے یہ لکھا کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، انہوں نے بھی لکھا کہ حضور کی وفات بھی 12 کو۔ اب یہ تینوں چیزیں ہیں، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کا ذہن، اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہوا ہے، تنہا بیٹھ کر سوچئے یہ کیا ہے۔ وفات کا دن آپ اگر اس طرح مناتے ہیں تو جی بسم اللہ، پھر منائیے، یہ آپ کی مرضی۔ ہاں، اگر پیدائش کے دن پر امت کا اتفاق ہوتا، پہلی بات، پھر حضور کی 63 سال کی زندگی میں وہ دن 63 بار آیا، حضور نے ایک بار کہا ہوتا یارو آؤ میرا برتھ ڈے ہے۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال 4 مہینہ خلافت کی، 2 بار 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار کہا ہوتا یارو آؤ آج 12 ربیع الاول ہے، نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال زمانہ خلافت گزرا، 10 سال میں 10 بار 12 ربیع الاول آئی، ایک بار حضرت عمر نے کہا ہو یارو آؤ آج نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا 12 سال خلافت کا زمانہ رہا، 12 سال میں 12 بار ربیع الاول آئی، حضرت عثمان غنی نے ایک بار کہا ہو یارو آؤ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت علی کا زمانہ خلافت 4 سال رہا، 4 بار ربیع الاول آئی، ایک بار حضرت علی نے کہا ہو۔ حضرت حسن کا زمانہ خلافت 6 مہینے کا رہا، ایک بار ربیع الاول آئی، حضرت حسن نے کہا ہو یارو آؤ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ خلافت 20 سال تک رہا، حضرت امیر معاویہ نے ایک بار 20 سال میں کہا ہو یارو آؤ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ پھر 150 سال تک زمانہ خلافت رہا بنو امیہ کا، پھر 300 سال تک بنو عباس کا رہا، پھر درمیان میں 150 سال رہا۔ ہاں، ایک بادشاہ آیا 600 سال کے بعد، وہ بھی کون؟ بادشاہ ہے۔ کون آیا؟ زور سے کہو، کون آیا؟ بادشاہ آیا بغداد کا۔ وہ بادشاہ بھی وہ تھا شرابی، کبابی، زانی۔ حضور کے 600 سال کے بعد یہ 12 ربیع الاول کا دن اس نے ابتدا کی۔ وہ بھی بادشاہ نے، کس نے؟ بادشاہ نے، شرابی، زانی، اس نے شروع کی۔ چلتے 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 اس کی سنت چل رہی ہے۔ یہ نہ نبی کی سنت ہے، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ ہمارے ائمہ کرام کی سنت ہے۔
اب آپ کی مرضی ہے، آپ بادشاہوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں تو چلیے جی بسم اللہ، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، بادشاہ کا نہیں پڑھا. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، نام خدا کا سیکھا ہے، نبی کا سیکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن کی مانتے ہیں، صحابہ پر ایمان ہے، صحابہ کی مانتے ہیں، ائمہ کرام کو مانتے ہیں، ان کی بات کو اگر ان کی بات ہوتی تو چلو ہم کہتے یہ دین ہے. میرے وہ مسلمان بھائی جو مناتے ہیں منائیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن منائیں، دوسرے کو کچھ نہ کہیں کہ جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، جو نہیں مناتا وہ بے ایمان ہے، جو نہیں مناتا وہ پھر گالیوں کو شروع ہو جاؤ، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. نہیں بھائی نہیں، آپ کو بادشاہوں کی سنت مبارک ہو، ہمیں اپنے نبی کی سنت مبارک ہو. ہم اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہیں، جو کام نبی نے کیا کریں گے، جو کام نبی نے نہیں کیا. ہاں اگلی بات کہ جی تسی جہازاں تے کیوں چڑھ دے ہو، نبی بھی تے نہیں چڑھے. تو بھائی جہاز پر چڑھنا سنت نہیں، ثواب سمجھ کے ہم نہیں چڑھتے، ہم مجبوری سے چڑھتے ہیں. آپ جتنے بیٹھے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جہاز پر چڑھتے ہیں سنت سمجھ کے چڑھتے ہیں. یہ گھڑیاں کیوں؟ او بھائی گھڑی مجبوری ہے، یہ سنت تو نہیں ہے. ہم نے کبھی اس کو ثواب سمجھ کے نہیں پہنا. آخر جی تسی بریانی کیوں کھاندے ہو، صحابہ نے نہیں کھائی تو تم کیوں کھاتے ہو؟ او بھائی صحابہ نہیں ہے، ہم نے بریانی ہم کبھی ثواب سمجھ، ہم تو مجبوری پیٹ بھرنا ہے، جو مل گیا جی بسم اللہ، اللہ کا دیا وارث. ہم نے کبھی ثواب سمجھ کر بریانی نہیں کھائی. اگر کوئی ثواب سمجھ